امیجن کریں ایک دن آپ سو کر اٹھے ہیں اور جیسے ہی آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں آپ کو ہر طرف جنگی جہاز اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو بڑے بڑے دھماکوں کی آواز آتی ہے تو سمجھ جائیں ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل فلسطین اور روس یوکرین جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایران اور اسرائیل بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، جس پر دنیا میں تیسری جنگ عظیم کے بادل منڈلانے لگے۔ کیا سچ میں دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ کن ممالک میں لڑی جائے گی؟ اس وقت میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر مسلسل ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا تیزی سے تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے آغاز پر ایلان مسک نے بھی تیسری جنگ عظیم کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے بھی اسی سے ریلیٹڈ کہا کہ تیسری عالمی جنگ کے دو اوپوننٹس ہوں گے، ایک طرف رشیا، چین، ایران، یمن، شمالی کوریا اور دوسری طرف نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ ہوں گے۔ اب اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد ان خبروں میں بہت تیزی آ گئی ہے، تاہم ایرانی حکومت نے اپنے ایک بیان میں واضح طور پر اس حملے کے مقاصد بھی بیان کر دیے کہ یہ حملہ فلسطینیوں کی محبت میں نہیں بلکہ شام میں 1 اپریل کو ہونے والے ایرانی سفارت خانے پر حملے کے رد عمل کے طور پر کیا گیا۔ اسرائیل پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کے بعد رشین صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو 2 فریقین ہوں گے، اور رشین پریزیڈنٹ نے یہ بات 24 فروری 2022 کو کی جب رشیا اپنے ایکسپینشن مشنز کے لیے یوکرین پر حملہ کر رہا تھا۔ روس اور یوکرین کی جنگ کا آغاز 2014 میں ہوا، جبکہ پریزیڈنٹ پیوٹن رشین تاریخ کے طویل ترین صدر ہیں جو رشیا کی کرسی صدارت پر یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے 2012 میں فائز ہوئے۔ یوکرین روس کے بعد مشرقی یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے جس کی سرحدیں شمال مشرق تک پھیلی ہوئی ہیں اور جس کی سپورٹ پر بھی وہی ممالک کھڑے ہیں جو تیسری ممکنہ عالمی جنگ میں امریکہ اور یورپ کے نیٹو ممالک میں بھی شامل ہیں۔ پہلی دونوں عالمی جنگوں کے تلخ اور تباہ کن اثرات زیادہ تر یورپ نے بھگتے اور دونوں عالمی جنگوں کا آغاز بھی یورپ سے ہی ہوا۔ تیسری عالمی جنگ اگر ہوئی تو اس کا آغاز فلسطین اسرائیل تنازع کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ہوگا۔ ویسے تو تیسری عالمی جنگ کی باتیں اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے پہلے حملے کے بعد مسلسل ہو رہی ہیں، مگر رشین صدر پیوٹن نے ایران کے اسرائیل پر حملے کو ایک خصوصی رنگ دیا جس کا مقصد اسرائیل، امریکہ اور نیٹو ممالک کو دھمکی دینا نہیں بلکہ سیاسی طور پر ان کی آنکھیں کھولنا ہے۔ اسرائیل نے 2 اپریل کو دمشق میں موجود ایرانی قونصلیٹ پر میزائل حملہ کیا تھا۔ ایران کے لیے یہ صورتحال کافی مشکل تھی کہ وہ اپنی سرخ لکیر قائم رکھنے کے لیے اسرائیل حملے کا جواب کس انداز میں دے۔ جب کسی خود مختار ملک پر ایسا حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب 48 گھنٹوں میں ہی دے دیتا ہے، جیسا کہ فروری 2019 میں پاکستان نے انڈیا کو 24 گھنٹوں میں جوابی حملے کا نشانہ بنایا اور بھارتی پائلٹ کی فینٹاسٹک ٹی سے مہمان نوازی کر کے بھارت کے حوالے کیا، یا جیسے بلوچستان میں ایرانی حملے کا جواب پاکستان نے ایران پر میزائل حملہ کر کے 24 گھنٹوں میں دیا۔ ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیل نے 2 اپریل کو حملہ کیا تھا جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر سمیت 12 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد ایرانی فوجی سربراہ جنرل محمد حسین نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا۔ اس کے باوجود ایران نے اسرائیل پر 13 اپریل کو یعنی 11 دن بعد حملہ کیا۔ اتنی دیر کے بعد جوابی حملے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں اس حملے کے بارے دنیا بھر میں ہونے والے تبصروں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل پر ایرانی حملے کے پس پردہ اصل حقائق کیا ہو سکتے ہیں۔ یورپی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل پر ایرانی حملے میں الفتح نے 6 منٹ میں 2 بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے شمالی مغربی ہدف کو نشانہ بنایا۔ اب ایران اسرائیل پر یہ حملہ کر کے اپنے اہداف حاصل کرنے اور بدلہ لینے میں کتنا کامیاب ہوا، اس کے بارے میں یورپی میڈیا کا صرف اتنا کہنا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم اس حملے کو روکنے میں ناکام ہو گیا۔ عرب میڈیا نے بھی اس سے ملتے جلتے تبصرے کیے اور کہا کہ اسرائیل نے فوجی اڈے خالی کر دیے۔ ایرانی حملے سے اسرائیل میں خوف و ہراس اور بھگدڑ کا سما تھا، لیکن اس حملے میں اسرائیل کے ہونے والے جانی، فوجی یا سول نقصان کی کوئی بھی اطلاعات نہیں ملی۔ تاہم اس حملے کی آڑ میں امریکی صدر جو بائیڈن کی دفاعی انتظامیہ پینٹاگون نے اسرائیل کی فوجی مدد اور شام، عراق اور دیگر خلیجی ممالک میں موجود اپنے ٹھکانوں کی حفاظت
کے لیے اپنے دفاعی نظام مزید مضبوط کرنے کا اعلان کیا۔ CNN نیوز کے مطابق پینٹاگون تیزی سے اپنے فضائی نظام کو طاقتور بنا رہا ہے۔ امریکہ میں انتخابات نزدیک ہیں جو اسی سال 5 نومبر 2024 کو ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرائن کے حملے میں پہلے ہی منہ کی کھا چکے ہیں اور وہ فلسطین اسرائیل کی جنگ میں کوئی مزید شرمندگی اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان ڈینیل ہیگری نے ٹیلی ویژن میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس تیار ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جانا چاہیے کہ ایران اسرائیل پر مزید کوئی حملہ کرے گا، یا خود اسرائیل اگلے چند دنوں میں ایران پر جوابی حملہ کرنے جا رہا ہے؟ ایرانی انتظامیہ کے بقول انہوں نے اسرائیل میں 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل، امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل میں ان میزائل حملوں سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور تمام میزائل فضا میں ہی ناکارہ بنا دیے گئے۔ ایران ماضی میں بھی اسرائیل پر محفوظ حملے کرتا رہا ہے۔ عالمی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ ان دوستانہ کارروائیوں سے تو عالمی امن کو خطرات لاحق نہیں ہیں، لیکن غزہ میں افسوسناک انسانی المیہ کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ یوں تو عالمی سفارتکاری مفید اثرات رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود غزہ کی صورتحال ایک مختلف توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کو درمیان میں سے کاٹ دیا ہے۔ اب شمالی اور جنوبی غزہ میں باہمی روابط ختم ہو چکے ہیں اور پٹی کے سب سے بڑے شہر غزہ کا محاصرہ اسرائیل نے مکمل طور پر کر لیا ہے۔ شمالی غزہ کی مجموعی 10 لاکھ آبادی میں سے 6 لاکھ سے زائد افراد مختلف ہسپتالوں، اسکولوں، مساجد اور اقوام متحدہ کے شیلٹر ہومز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر یا تو ملیا میٹ ہو چکے ہیں یا وہ گھر رہائش کے قابل نہیں رہے۔ غزہ کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر پینے کا پانی دستیاب نہیں۔ اگر کسی جگہ پر پانی کے ذخائر موجود ہیں تو اسرائیلی افواج کبھی ان میں زہر ملنے کی افواہیں پھیلا دیتی ہیں اور کبھی واقعتاً زہر بھی ملا دیتی ہیں۔ غزہ کے شہری ہر قسم کی غذا سے محروم ہیں۔ صاف پانی ان کے مقدر میں نہیں، صاف ہوا اسرائیلی بمبار طیاروں نے اپنے بموں سے آلودہ کر دی ہے۔ ایران کے اسرائیل پر مبینہ حملے کے بعد اسرائیلی درخواست پر طلب کیا جانے والا سلامتی کونسل کا بے نتیجہ اجلاس معمول کی کارروائی کے بعد ملتوی ہو گیا۔ ایران نے اپنے میزائل داغنے کے بعد یہ بیان جاری کیا کہ اب اس معاملے کو ختم سمجھا جائے۔ دراصل یہ پیغام امریکہ اور اس کے تمام اتحادیوں کے لیے تھا کہ ہماری کارروائی کا مقصد فلسطینیوں کی حمایت سے زیادہ دمشق میں موجود ایرانی سفارت خانے پر حملے کا بدلہ لینا تھا۔ دوسری طرف دنیا کے مختلف مقامات پر جنگ کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں۔ روس اور یوکرین جنگ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے۔ ان حالات میں اسرائیلی جارحیت نے عالمی امن کو ایک اور خطرہ لاحق کر دیا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی بربریت اور درندگی کے واقعات نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا ہے۔ بغیر کفن کے شہداء کو دفن کرنا وہاں کا معمول بن چکا ہے۔ غزہ کے غیر مسلح شہریوں کو علاج معالجے کی سہولیات دستیاب نہیں۔ غزہ کے تقریباً تمام اسپتال اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ تمام عالمی طاقتیں اسرائیلی اقدامات سے صرف نظر کر رہی ہیں۔ اب تو فلسطین سے محبت رکھنے والا ہر شخص دبے لفظوں میں یہ پوچھ رہا ہے کہ حماس کی کارروائی آخر کس کے اشارے پر کی گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران کی جانب سے کیا گیا حملہ اسی کارروائی کا ایک تسلسل ہے کہ جس سے غزہ کے مسئلے کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنے کا موقع فراہم کیا جائے، یا پھر اسرائیل کو مزید مظالم کا جواز مہیا کیا جا سکے؟ پاکستان جغرافیائی طور پر انتہائی حساس جگہ پر واقع ہے۔ اس وقت دنیا 2024 سے گزر رہی ہے۔ نہ تو یہ سال 1914 ہے اور نہ ہی 1939 کہ اب عالمی طاقتیں تیسری عالمی جنگ میں کودنے کی حمایت کریں۔ دو ملکوں کے درمیان کوئی عام جنگ ہو یا چند فریقوں کے درمیان عالمی جنگ ہو، وہ دو بنیادی وجوہات کی بنا پر لڑی جاتی ہے: جب طاقت کا توازن بگڑ جائے یا پھر طاقت کا توازن موجود ہو۔ پہلی دونوں عالمی جنگیں مغربی تہذیبوں پر قہر بن کر ٹوٹی تھیں، جس میں تقریباً سارا نقصان اہل مغرب کا ہی ہوا تھا۔ دوسری عالمی جنگ میں روس آخری وقت پر پیچھے ہٹ گیا، جس کا خمیازہ جاپان کو 2 ایٹم بمز کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ جرمنی بھی تباہ ہوا، مگر یہ دونوں ملک مکمل طور پر اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ پہلے رشیا کا نام سوویت سوشلز ریپبلک تھا، جو 26 دسمبر 1991 میں مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو کر بکھر گیا، اور روس ابھی تک معاشی طور پر اس پوزیشن میں نہیں جا سکا کہ وہ تیسری عالمی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے سیدھا کھڑا ہو سکے، جبکہ چین عالمی جنگ اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور چین امریکہ یا رشیا کی طرح کا ملک نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور نیٹو کے مغربی ممالک کو چیلنج کرے۔ پاکستان سعودی عرب کا دفاعی شراکت دار ہے، جبکہ سعودی عرب امریکی اور اسرائیلی اتحادی ہے۔ چائنا نے ایران اور سعودی عرب کی آپسی دشمنی بھی ختم کرانے کا آغاز کرایا۔ سعودی عرب اور ترکی بھی قریب آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایران بھارت کا دفاعی پارٹنر ہے اور بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بھی ایک دوسرے کے دفاعی اتحادی ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات فلسطین کے لیے امدادی سامان لے جانے والے عملے پر اسرائیلی حملے کی
की वजह से पहले ही इसराइल से अपना सफीर वापस बुला चुका है। इस पस मंजर में खुद फलस्तीन इस सफारती पोजीशन में नहीं कि उनके कोई जंगी इत्तेहादी हों या वो तीसरी आलमी जंग लड़ने के लिए अपने हक में इतनी बड़ी हमदर्दियां समेट सके। अगर फिर भी ऐसा कोई इम्कान है तो वो सिर्फ इतना कि फलस्तीन में 31,184 शहादतों और 72,889 जख्मियों में, जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान शामिल हैं, इसके बदले में किसी तौर पर फलस्तीन को आज़ादी नसीब हो जाए। गो आने वाले दिनों में क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं, मगर ये मौका जरूर है कि तीसरी आलमी जंग को रद्द करके इस मसले का कोई पुरअमन हल निकाला जाए। नाजरीन, अगर इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।